حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون کو نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ تمہاری مملکت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت و تاج کو چھین لے گا۔ اس نے کہا اچھا، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ آئندہ 2 سال تک وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرواتا رہا، جو بچہ پیدا ہوتا اسے ذبح کروا دیتا۔ مردوں کے الگ باغیچے بنائے تاکہ یہ ادھر ہی کھیلیں، کھائیں، پئیں، سوئیں، اور عورتوں کے الگ باغیچے بنا دیے تاکہ وہ بھی ادھر ہی کھائیں، پئیں، سوئیں۔ بنی اسرائیل کے مردوں عورت کا ملنا جلنا منع کر دیا گیا۔ 2 سال تک کوئی خامد اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ نہ ماں باپ ملیں گے نہ بچہ پیدا ہوگا۔ اگر اس دوران کوئی بچہ پیدا ہو بھی گیا تو میں اسے قتل کروا دوں گا۔ مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ان مردوں کا ایک بڑا افسر اور ان عورتوں کی ایک بڑی افسر دونوں میاں بیوی تھے جو فرعون کو رپورٹ پیش کرنے آتے تھے اور وہیں رات گزارتے تھے۔ ان کو آپس میں ہم بستری کا موقع مل جاتا تھا۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا اور ایک ان کی ماں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں پرورش پاتے رہے۔ جب ولادت ہوئی تو آپ علیہ السلام کی ماں ڈری کہ ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو بھی ذبح کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف کہ تو اس کو دودھ پلا، اور اگر تجھے ڈر لگے سپاہی اس کو نہ لے جائیں تو پھر اس کو ایک تابوت میں بند کر اور تابوت کو دریا میں ڈال دے۔ دریا سے تابوت ساحل کے پاس جا لگے گا، پکڑے گا کون؟ وہ جو میرا بھی دشمن اور اس کا بھی دشمن۔ موسیٰ عقل کہتی ہے، واہ خدایا تیرے وعدے بھی عجیب، تو بچے کو بچانا چاہتا ہے تو میں اس کو کسی کونے میں رکھ دوں گی تاکہ یہ پولیس والوں کو نظر ہی نہ آئے، یا پھر کوئی پولیس والا اس کو گھر میں آ ہی نہ سکے۔ تو نے بچانے کا وعدہ بھی کیا، تو کتنا عجیب کہ اس کو تابوت میں ڈال اور تابوت کو دریا میں ڈال۔ اب سوچئے اگر اس میں ہوا کے داخل ہونے کا بندوبست کریں تو سوراخ رکھنے پڑیں گے۔ اگر سوراخ رکھے گے تو پانی اس میں داخل ہو جائے گا۔ گویا ضدیں جمع ہو گئیں۔ بہرحال ماں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے بچے کو تابوت میں ڈال دیا۔ عقل کی بات بالکل نہ سنی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، جو میرا بھی پروردگار ہے اور بچے کا بھی پروردگار ہے، وہی بچے کی پرورش بھی فرمائے گا۔ چنانچہ کیا ہوا، اس بچے کو فرعون اور اس کی بیوی نے پکڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنی طرف سے تیرے چہرے پر محبت ڈال دی، محبت القاء کر دی۔ چنانچہ فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ کہنے لگی، اس کو قتل نہیں کرنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع پہنچائے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ دیکھا قدرت کا کرشمہ، قوم کے بچے مروانے والا خود اپنے دل کے ہاتھوں مرا پڑا ہے۔ فرمان شاہی جاری ہوا تو بچے کو دودھ پلانے والی عورتیں آئیں، مگر بچہ دودھ ہی نہیں پیتا۔ فرعون پریشان ہے کہ بچہ دودھ نہیں پیتا۔ عقل کا اندھا اس کو مت ماری گئی، ساری قوم کے بیٹوں کو مرواتا رہا۔ یہ سمجھ نہ آئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے بچے کی پرورش کروا رہے ہیں۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا حال بھی عجیب تھا۔ اگر اللہ اس کے دل کو تسلی نہ دیتے تو وہ اپنا راز فاش کر بیٹھتی، لیکن اللہ نے دل کو طاقت دے دی۔ بیٹی کو بھیجتی ہے کہ دیکھ فرعون کے گھر کیا ہو رہا ہے۔ وہ فرعون کے گھر جا کر دیکھتی ہے کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا۔ فرعون سے کہنے لگی، میں ایسے لوگوں کا پتہ نہ بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کریں گے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کے دل میں خیال گزرا کہ یہ خیر خواہوں کا نام لینے والی کون آئی۔ چنانچہ فرعون نے بچی سے پوچھا کہ کون ہیں اس کے خیر خواہ۔ بچی ایسی ذہین بھی تھی کہ فوراً کہنے لگی کہ ساری قوم آپ کی خیر خواہ ہے، جو بھی دودھ پلائے گی اس کی خیر خواہ ہوگی۔ فرعون بچی کی بات سے مطمئن ہو گیا۔ بچی نے گھر آ کر ماں کو صورتحال سے آگاہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی بچے کو دودھ پلانے تشریف لے گئی۔ بچے کو چھاتی سے لگایا تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون خوشیاں منانے لگا۔ اسے یہ بات سمجھ میں نہ آئی، ہو سکتا ہے اس بچے کی ماں ہو۔ کہتا ہے اچھا ہوا
बच्चे ने तेरा दूध पीना शुरू कर दिया। तू इस बच्चे को घर ले जाकर इसकी परवरिश ठीक करना, इसकी हर चीज़ का ख्याल रखना। मैं तुझे सरकारी फंड से इतना वजीफ़ा देता रहूँगा। अल्लाह ने जो वादा फरमाया था वो सच कर दिखाया। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने लुटा दिया इसको माँ के पास ताकि माँ की आंखें ठंडी हों और उसके दिल में कोई गम ना हो और वो जान ले कि अल्लाह के वादे सच्चे हैं। लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं मानते। उम्मे मूसा अलैहिस्सलाम अपने बेटे को दूध पिलाती थी और सरकार से वजीफ़ा मिलता था। यूँ अल्लाह ताला अपनी ज़ात पर तवक्कल करने वालों को दुगना मुनाफा अता देते हैं।